السلام علیکم سامعین، 6 ربیع الثانی اور 10 اکتوبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات امام دوحہ قطر مولانا نور محمد مظاہری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مظاہر علوم سہارنپور کے تفسیر و حدیث کے استاد نیز حضرت مولانا سید مکرم حسین سنسار پوری کے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد ساجد مظاہری کی ایک تقریر بھی پیش کی جا رہی ہے، جو آپ نے گزشتہ روز تدریب المعلمین کیمپ کے موقع پر کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وعلم آدم الاسماء میں قرآن نے یہی بیان کیا کہ معلم اللہ ہے اور انسان متعلم ہے۔ آپ اندازہ کریں، انسان متعلم ہے۔ بہت سے عمر دراز علماء قراء مقررین حضرات یہ سوچتے ہیں بس ہم بن گئے کامل ہو گئے، نہیں، انسان اول سے آخر تک متعلم ہے، متعلم ہے، متعلم ہے۔ من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے اور لحد تک کوئی لمحہ آدمی کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جب بھی موقع ملے تو اسے سیکھنا چاہیے۔ میرا اپنا یہی مزاج ہے۔ اور کتاب الحیوان ایک کتاب ہے علامہ دیوبند رحمہ کی، وہاں انہوں نے کتے کی خاصیات بھی لکھی ہیں، کتے کی صفات بھی لکھی ہیں، خنزیر کے متعلق بھی بحث کی ہے۔ کتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 10 باتیں کتے میں ایسی ہیں کہ اگر ان 10 باتوں کو انسان سیکھ لے تو انسان ایک دن میں کامل ولی بن جائے گا۔ کس سے سیکھنا؟ کتے سے۔ کتے سے بھی سیکھ سکتا آدمی، حتیٰ کہ خنزیر سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو آدمی کے سیکھنے کا میدان بہت وسیع ہے۔ جو آدمی یہ پیش نظر رکھتا ہے کہ میں متعلم تھا، متعلم پیدا ہوا، متعلم بن کر مروں گا، اس کے علم میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو آدمی یہ سوچنے میں کامل ہو گیا وہ تو اس دن ہی نامکمل ہو گیا۔ تو اس حیثیت سے میں آیا تھا کہ بڑے حضرات تشریف لا رہے ہیں، ان کو مہارت ہے، ان کو پتہ ہے قرآن کریم کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھایا جاتا ہے، تو سیکھنے کا مزاج بننا چاہیے۔ سہارنپور اور اس کے اطراف والوں سے مجھے شکایت ہے کہ یہ لوگ بقلم خود رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ ہم نے اپنا لیا وہی صحیح ہے، یہ کسی کی قبول نہیں کرتے، یہ دونوں کانوں سے فائدہ اٹھاتے، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے۔ تو سہارنپور والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ سیکھنے کا مزاج بنائیں اور جب بھی موقع ملے سیکھے اور پھر اس کو قبول بھی کریں۔ تعلیم آدم پر کیا مرتب ہوتا ہے؟ تیسرا نمبر، قرآن نے تشریف آدم بیان کیا۔ نمبر 1 تخلیق آدم، نمبر 2 تعلیم آدم، آدم کو تعلیم دینی ہے، اور جب وہ متعلم بن گیا اور اس نے تعلیم حاصل کر لی، زیور تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو گیا،
تیسرا نمبر ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پھر اس زمانے کی جو اشرف مخلوقات تھی فرشتے ان کو اور تمام کائنات کو انسان کے سامنے چھپا دیا. یہ تشریف آدم ہے. اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں، اپنے میدان کے شہسوار بننا چاہتے ہیں تو اپنے سینے کو تعلیم کے لیے کھول دیجئے. پڑھیے پڑھیے پڑھیے. ذرا سی بات، حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالن پوری ابھی قریب میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا مغرب کے بعد اپنے پوتوں کے ساتھ بیٹھ کر حضرت سبق یاد کرتے تھے. بڑوں کی باتوں میں بڑی بڑی نصیحتیں اور بڑی عبرت کی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنے کو ہمیشہ مطابق لکھ سکتے ہیں. ہمارے حضرات جو کچھ پیش کر رہے ہیں اسے سنیں اور قبول کریں. میں مولانا محمد یاسر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا حسین موقع ہمیں عنایت فرمایا اور فراہم کیا کہ ہم ان حضرات سے سیکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آئندہ